بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ حضرات گرامی، مصلیان اکرام اور اخوات اسلام، منتخب آیات کا ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور دھان، والازلام اور تیر کے پاسے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، پھر تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور زمانہ جاہلیت میں کثرت سے لوگ شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور اسی طریقے سے بت کے نام پر بہت کچھ بنایا کرتے تھے جس کو انصاب کہا گیا، اور تیر کے پاسے بھی نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب کے سب گندگی ہے، پلید ہے، خباثت ہے، لہٰذا اور یہ عمل شیطان ہے، تم اس سے بچو، اگر تم بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یقیناً شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوتی کو ڈالتا ہے شراب اور جوئے میں۔ اللہ رب العالمین نے 2 چیز کا ذکر کیا، اس کے پہلے 4 چیز کا ذکر کیا تھا، جس 4 چیزوں میں سے 2 چیز شرک سے متعلق تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ خمر اور میسر کو ذکر کیا، یعنی شراب اور جوئے کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں شیطان کے لیے ہتھیار ہے، لوگوں کے درمیان بغض اور عداوتی، دشمنی اور نفرت پھیلانے کا بہت بڑا اسلحہ ہے۔ اور آج جو روئے زمین کے اندر مرڈر اور قتل جو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شراب اور جوئے کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے شراب کو ام الخبائث کہا۔ ام الخبائث کا مطلب ہے گناہوں کی جڑ۔ گناہوں کی جڑ۔ ایک انسان کو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کو پکڑ لیا گیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ان 3 راستوں میں سے کسی ایک راستہ کو اپنانا ہے، اگر تم اپناؤ گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنا ہے، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے، یعنی ان گناہوں میں سے کسی ایک کو انجام نہیں دو گے، تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کون سے گناہ ہیں؟ پہلے کہا کہ شراب تمہیں پینی ہے، شراب۔ آج امت مسلمہ کے اکثر نوجوان، بلکہ بہت سارے نوجوان شراب میں، عمر دراز کے آدمی شراب میں، اور نئی نسل جو آ رہی ہے یہ تو ڈرگس اور مختلف قسم کے منشیات میں جو ہے مبتلا ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کے، اپنی صحت کو تندرست کرو، اور اپنے صحت کو برباد مت کرو، تباہ مت کرو، کیونکہ جو حالات تمہارے سامنے ہیں، اگر تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا تو تمہیں دوسرے قوم نست نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہیں نست نابود کر دیا جائے گا۔ بہرحال، تو پہلا تھا شراب، پھر دوسرا یہ تھا کہ ایک معصوم بچے کو تمہیں قتل کرنا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ ایک حسین و جمیل عورت کو اس کے سامنے لایا گیا اور کہا کہ اس کے ساتھ بدکاری کرنی ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک تمہیں کرنا ہے، تمہاری جان بخشی جائے گی، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ معصوم بچی کو قتل کرنا یہ تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں شراب کو پی لوں،
کیونکہ شراب پی لوں گا تو یہ مجھ پر اثر رہے گا اور پھر میں کوئی دوسرا گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جان بخشنے کے لیے 3 آپشن آپ نے رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شراب میں پیوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے شراب کو پی۔ شراب کو دل میں پینے کے بعد جب اس کی عقل مدہوش ہو گئی، بے ہوشی کے عالم میں آ گئے، پھر اس نے اس خاتون سے بدکاری بھی کیا اور پھر اس بچے کو، معصوم بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شریعت بھی یہ بتاتی ہے کہ ام الخبائث کیا ہے؟ شراب ہے۔ اگر وہ صرف بچے کو قتل کرتا تو ایک ہی گناہ کو کرتا، اگر وہ صرف بدکاری زنا کرتا تو ایک ہی گناہ کو کرتا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ شراب ایک چھوٹا سا ایک ہے حصہ ہے جو بہت بڑے انجام نہیں دیے جائیں گے، لیکن شراب پینے کے بعد اس کے عقل میں ایسے مدہوشی چھا گئی کہ اس نے نہ صرف شراب کو انہوں نے پیا بلکہ معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس نے بدکاری بھی کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ شراب اور یہ جوئے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شیطان کے دونوں بہت بڑے اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، میزائل ہے، جس کے ذریعے سے تمہیں برباد اور ہلاک کر دیں گے۔ لہذا مسلمانوں، شراب سے اور جوئے سے بچا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب چیز کا مطالبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا تھا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، سورہ کا نام سورۃ المائدہ ہے، اسی مناسبت سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارے رب کو اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے مائدہ کو نازل کرے؟ مائدہ کے مختلف ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا ہم اور آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، جس پہ کھانے پینے کے سامان بھی ہو۔ تو حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ کیا تیرے رب میں یہ استطاعت اور طاقت ہے کہ آسمان سے اللہ رب العالمین دسترخوان کو اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے، اللہ کیا نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھیے، ہمارا یہ یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتارنے کی طاقت نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل کو اطمینان ہو جائے، تطمئن قلوبنا، اور پہلی چیز یہ کہ ہم آسمانی غذا کو کھا لیں۔ آسمانی غذا اگر اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منہ اور سلویٰ کو نازل کیا، تو اگر ہم پر بھی کوئی آسمانی غذا، آسمانی کھانا نازل کر دے تو ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہوگی، اور دوسری بات کہ ہمارے دل کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار عالم، ہم پر آسمانی غذا یعنی دسترخوان ہم پر نازل فرما۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے، ہم سے جو پہلے گئے ہیں یعنی ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہو جائے گا، وہ آیت من کا، اور ایک نشانی بھی ہو جائے گی، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے عیسیٰ، اگر میں تجھ پر یہ نازل کر دوں اور اس کے باوجود اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی پر ایسا عذاب نہیں دیا۔ آسمانی غذا کو دیکھنے کے باوجود، کھانے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر میں اسے نست نابود کر دوں گا اور بہت بدترین عذاب دوں گا۔ بہرحال اس کے بعد اور بات نہیں ہے کہ آیا آسمانی غذا اللہ نے نازل کی یا نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تو نے یہ بات کہی تھی اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں یعنی مریم کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لے؟ کیا تو نے یہ بات کہی تھی؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کہی، لیکن عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم کو اللہ کے علاوہ معبود تصور کرتے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے گا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اے پروردگار عالم تو پاک ہے، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے تیرے پاس اس کا علم ہے، میں تو حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ بہرحال اس طریقے سے انہوں نے وہ جو ہے توحید کی دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو عوام کو توحید ہی کی دعوت دی تھی، میں تو ایک تیرا رسول تھا۔ اس میں ایک آیت ہے جو آیت نمبر 118 ہے، اس آیت کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی آیت کو پوری رات دہراتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 رکعتوں میں ایک ہی آیت کو دہراتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر کیا تاثیر ہے، اس آیت کے اندر وہ کون سے مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز تہجد میں 8 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور آیت کی نہیں بلکہ اسی آیت کو بار بار تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو کیسے میری امت کو تیرے بندے کو تو کیسے عذاب دے دے گا؟ میری امت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اے اللہ اگر تو بخش دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے، تو اس پر قادر ہے، تو حکمت والا ہے، تو اس بات پر غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پوری رات نماز تہجد میں پڑھتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس نبی کی راہ پر چلے جو نبی ہماری خاطر اس طریقے سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے حسنات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمارے صوم و صلات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور آخرت میں ذریعہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔